پہلے تخلیق کردہ اس نور کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے نور سے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ ذرا ہاتھ بلند ہو جائے محبت سے سبحان اللہ، کہ جس کے نور سے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں پٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے رسالت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، آج دار ختم نبوت۔ کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواز، کاف ہا یا عین سواز، ان کا ہے چہرہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ام میں یہ لکھا ہے دوبر کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ ممنون و مشکور ہوں جناب محترم علی بھائی کا کہ جن کے حکم پر اس روحانی اور خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات کرنی ہے، اگر تھکے نہیں ہیں تو کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ بالکل محفل کا اختتام ہے، میرے بعد دعا ہو جائے گی تو آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہے، تو اگر جاگ کر بیٹھیں تو میں ایک دو کلام پڑھوں، اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو یہیں دعا کر دیں، موڈ ہے تو کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ آپ جاگ کر سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو حضور کی نعت پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ حضور ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ مل کے شامل ہو جائیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سنا ہے تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
عشق سرکار کا ایک جام پلایا جائے، پھر مجھے حشر کے میدان میں لایا جائے۔ پھر مجھے حشر کے میدان میں لایا جائے، اور میری بیماری دل کا فقط ہے ایک علاج، کہ مجھ کو دیدار مدینے کا کرایا جائے، مجھ کو دیدار مدینے کا کرایا جائے۔ شعر سنیے گا کہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بننے کا، ارے جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، رب شانہ والا سبحان اللہ، رب شانہ والا پر جس سانو رب دسیا وہ مدینے والا، گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ کیونکہ حضور کے میلاد کی جشن کی محفل ہے، کلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام، میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا۔ سونا من موڑا آمد تیرا لال جی کبھی شادی آوانی جاوے، اس طرح نہیں، جس کے پاس جنڈے ہیں لڑائے، جس کے پاس جنڈے نہیں ہاتھوں کو لہرا کر سونا من موڑا سونا من موڑا میں آیا تیرا لال جی کبھی شادی آوانی جاوے، اتے رتبے نہ کوئی تولے، اتے رتبے نہ کوئی تولے، کون دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے، کون دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے، مل کے سونا من موڑا میں آیا تیرا لال جی کبھی شادی آوانی جاوے۔ سبحان اللہ، سارے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی مثل سے دولت دے، کوئی مثل سے دولت دے، کوئی مثل
ایک کلام کے اور چند شعر پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. کلام مکتبت کا 2 شعر پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ اجازت. سنیے گا. فقیروں کا بھی کیا جائے جہاں بستی بساتے تھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بناتے تھے. اس کلام میں میری سب سے بات نہیں ہے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بناتے تھے. اور ہزاروں کلام اور آخری شعر یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا جن میرے آقا میلاد منایا جن میرے آقا میلاد منایا کوئی مینو تھوڑ نہیں
کہ کر نور نور ہویا سونے پیر چھوایا جن نے میرے آقا کا میلاد منایا جن نے میرے آقا کا میلاد منایا کچا رنگ للاری والا عشق تیرے ہو رنگ محمد چڑھیا علی بھائی میاں صاحب نے کتنے پتے کی بات کی اور بالکل آخری شعر کی اسلام بشیر بھائی اسلام جن کی کریے ماشاءاللہ محترم و مکرم جناب محمد شاہباز احمد قادری صاحب بڑی محبت پر انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہی تھی. حاضرین محترم یہ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے. 27 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء مدنی جامع مسجد محلہ گجرموڑا میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں خصوصی خطاب پیر سید عارف حسین شاہ سے ہوگا. آپ سب کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اور 17 ستمبر بروز منگل بعد از نماز مغرب بمقام جامع مسجد رحمانیہ بالمقابل ریلوے اسٹیشن محلہ عیدگاہ میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ابھی میں اختتامی کلمات اور دعائیہ کلمات کے لیے ملتمس و پیرزادہ قاضی عابد اللہ عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم کو یہاں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہے. برآمدوں میں لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بھی برآمدے میں, پیچھے بھی برآمدے میں بیٹھے ہیں, سین بھی بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی رضا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی کریں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، خلوص والا تعلق ہونا چاہیے، اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے کبھی بھی نعت ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے کہ کسی کو میں تنگ کروں، وہ پھر سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے ہمیشہ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے، خلوص کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ جتنے محلے کے بچوں نے یہ محنت کی ہے، ربیع الاول شروع ہوا تھا تو یہ بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا محفل کے لیے، یہ ساری سجاوٹ اور یہ ساری چیزیں، اتنا جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ سارا حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام ہر جگہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ محفلیں سجاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، جسمانی حوالے سے کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کی ہر طرح کی کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تقریر نہیں کروں گا، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، حضرت صاحب آپ کو پتہ ہے علیل ہیں، تو اس وجہ سے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، اس دعا ہی کرتے ہیں۔ یہی دعا ہے میری سب کے لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے دوستو، یہ کسی کے کم کرنے سے کم ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں پھر کم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی زندگی کا یا آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کا بعد میں ہر آنے والا لمحہ آپ کے پہلے لمحے سے زیادہ بہتر اور شاندار ہم بنا دیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر غیر منقطع ہے، یعنی ایسا ذکر ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھیجتے بھی ہیں اور بھیجتے رہیں گے بھی۔ تو اللہ بھی بھیج رہا ہے ان پر درود رحمتیں اور اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر مصطفیٰ غیر منقطع کیسے ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہاں پر یصلون کا صیغہ استعمال کیا ہے درود بھیجنے کے لیے حضور پر، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، یعنی مسلسل یہ کام ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ پر فنا کبھی نہیں آنی ہے، اللہ نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ ان پر رحمتیں بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا، کب تک بھیجتا رہے گا؟ جب تک وہ ہے بھیجتا رہے گا، اور فنا اس کو ہے نہیں ہے، لہٰذا اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر ہمیشہ رحمتیں آتی رہیں گی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہ موجود ہو، لیکن ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، جب حشر وفا ہوگا، اس وقت ہر چیز فنا کر دی جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت پھر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز تو ختم کر دی جائے گی، لیکن حضور کا ذکر کرنے والا اللہ رب العالمین اس وقت بھی موجود ہوگا اور حضور کا ذکر کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ پاک سب کو اجر عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں، بس اس کے ساتھ ہی ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔
جتنے بھی لوگ آئے ہیں قریب سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ظاہری باطنی بیماریاں جو ہیں ان کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں سلامتیاں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے تنازعات سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ ہر قسم کے جھگڑوں سے، ہر قسم کے حادثات سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے۔ دونوں جہانوں کی اللہ پاک ہم کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں کی ذلت سے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا ابھی اس طرح ہوگا، نماز ابھی انشاءاللہ باجماعت یہاں پہ پڑھیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم تذکرے کرتے ہیں اتنے زیادہ، تو ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نہ بھی کریں نا تو ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، ہم ان کی عظمتیں اور شانیں اتنی بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بھوک سے نڈال تھے، باقی جتنے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے وہ سارے بھی بھوک سے نڈال تھے، کمزوری ان کے چہروں سے واضح نظر آ رہی تھی، اور صحابہ کرام پھر بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے وہاں پر ہے کچھ نہیں، اس کے باوجود سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ان کی نکات ہو رہی ہے، تو حضور نے ان کی جانب دیکھا صحابہ کی طرف، صحابہ بھی سمجھ گئے کہ حضور پوچھنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے تمہاری۔ صحابہ قریب آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس حد تک ممکن تھا بھوکا رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمیں حکم فرمائیے۔ اور صحابہ کرام اس حد تک بھوک کی وجہ سے نڈال تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ وہ جھک نہ سکے اور کمزوری واقع نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے جب اپنے پتھر دکھائے کہ یہ دیکھیے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کالی کملی والے، وہ نرم و نازک جسم والے، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا، کرتا اٹھایا، حضور کے پیٹ پر ایک کی بجائے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے اپنے پیٹ کے ساتھ، مجھے دیکھو میں 2 پتھر باندھ کے کام کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ وہ نازک بدن ہمارے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، تو کیا ہم کو نہیں سوچنا چاہیے جب نماز کا وقت ہوتا ہے کیوں شیطان ہم پر غلبہ کر لیتا ہے؟ آج تہیہ کریے نا کہ جس آقا نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے اس دین کو پہنچانے کے لیے، تو پھر کیوں ہم نماز کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہوئے ہم کو خیال نہیں آتا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ کیوں ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو ہم کو خیال نہیں آتا کہ حضور کس لیے آئے تھے، ہمیں کیا سمجھانے کے لیے آئے تھے؟ اس لیے اب یہاں پر اذان دی جائے گی اور اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کوئی بھی آدمی یہاں پر ایسا نہ ہو کہ جو نماز کے بغیر یہاں سے جائے۔ یہ دیکھیے محفل کے بعد لنگر بھی آپ سب کو ملے گا، ہر جگہ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کو لنگر ملے گا، وہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، آپ کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتے، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن جب آپ نماز پڑھ کے پھر لنگر کھائیں گے آپ کو خود بھی مزہ آئے گا اور آپ کا ذہن بھی مطمئن ہوگا کہ ہاں آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے تھے اور ان کے فرمان کے مطابق وہاں نماز پڑھ کے ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو ابھی اذان ہوگی، جن لوگوں نے وضو بنانا ہے وہ وضو بنا لیں، 5 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔